منزلیں ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو منزل کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام بنو قابل سب کے سامنے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بھٹی۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سید اشفاق حسن گیلانی صاحب۔ آپ صدر بار ایسوسی ایشن حاصل پور ہیں۔ آپ نے حال ہی میں جنرل اور بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ صدر بنے ہیں۔ سب سے پہلے سر کے پاس چلتے ہیں اور سر کو مبارکباد دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور وطن ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ جو اتنا اپنا ٹائم لے کر آج میرے پاس آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ اور سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ بار ایسوسی ایشن کے اب صدر ہیں 2024 کے، تو آپ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی؟ دیکھیں جی، کسی بھی کام کے لیے انسان کو محنت تو کرنا پڑتی ہے، اور الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج دوسری دفعہ بار ایسوسی حاصل پور کا صدر منتخب ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں 2016 میں صدر منتخب ہوا تھا۔ آج اللہ کے بعد دوستوں کی مہربانی کے ساتھ آج میں دوسری دفعہ جو ہے بار کا صدر بنا ہوں۔ محنت جو ہے وہ اس میں میرا اکیلے کا کام نہیں ہے، پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، پوری ٹیم نے محنت کی ہے، پورے دوستوں نے محنت کی ہے، سب دوستوں کی ایفرٹ کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جنرل الیکشن ہونے جا رہی ہیں پاکستان میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کون جیت رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جنرل الیکشن جو ہے وہ آپ کو جو سچی بات تو یہی ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے جنرل الیکشن کی صورتحال جو ہے۔ باقی جو نظر آ رہا ہے بظاہر، تو جو نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے اور اس کے لیے وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے لیے آسانی سے وہ جیت جائیں گے۔ اور خاص طور پہ حاصل پور میں تو نون لیگ کے لیے میرا آئی تھنک کہ ایک ون وے ٹریفک چل رہی ہے اور یک طرفہ مقابلہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، یک طرفہ مقابلہ ہے۔ باقی شاید ملک میں جو ہے وہ نظر آ جائے گا 8 تاریخ کو کیا ہو رہا ہے۔ جی، اور اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب سال 2024 کے صدر ہیں بار ایسوسی ایشن کے، آپ بار ایسوسی ایشن میں کون کون سے ایسے اصطلاحات لے کے آئیں گے جو پہلے کوئی صدر نہ لے کے آیا؟ دیکھیں جی، جو بھی صدر بنتا ہے کوشش تو سب کی ہوتی ہے کام کرے۔ میرا ایک 2016 میں نے ایک یہاں پہ ہم نے ایک معاملہ اٹھایا تھا وکلا کالونی کے لیے، اس کے لیے ہم نے کچھ کام بھی کیا تھا اور کافی حد تک ہم نے پروگریس بھی کی تھی، لیکن بس بدقسمتی کے ساتھ اس کے بعد وہ کنٹینیو نہ ہو سکا اور وہ معاملہ بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ پرائرٹی جو ہے 2 پرائرٹیز ہمارے حاصل پور بار کی اس وقت ہیں موجود۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بجلی کا مسئلہ ہے جو ہمارے حاصل پور بار میں پچھلے 6 مہینے سے نہیں ہے، جو بدقسمتی سے کٹ گئی تھی۔ اس کو ہم بحال کرنے کا پہلا سب سے بڑا تو ایشو ہے، وہ اس کو بحال کرایا جائے، اور اس کے بعد دوسرا جو میرا ایفرٹ جو ہوگی پوری طاقت لگاؤں گا میں اس کام کے لیے کہ میں وکلا کالونی کے لیے اس سال میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں۔ جی اچھا اشفاق صاحب، آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو مستحق ہوتے ہیں اور وہ کیس لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، تو بار ایسوسی ایشن ان کی کیا ہیلپ کرتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہوتی ہے بار ایسوسی ایشن کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ وکلا اپنے طور پہ میرے بہت سارے کولیگز ایسے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ اکیلا میں نہیں، بہت سارے کولیگز ہیں۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ہی میں نے دیکھا ہے اپنے کولیگز کو کہ کوئی ایسا مسئلہ کبھی آیا ہے کسی دوست کے ساتھ کہ جو پیئنگ کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس کی ہیلپ بھی کی گئی ہے اور اس کو پراپر انصاف فراہم کرنے کے لیے جو کوشش بھی ہوتی ہے وکلا نے کی ہے، اور وکلا ہمیشہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ جی، اور وکالت چونکہ ایک مقدس پیشہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وکالت جی مقدس پیشہ کے ساتھ ساتھ لارڈس کا پیشہ ہے۔ وکیل جو بنتا ہے اس میں آپ کو یہ سمجھے تو یہ ٹوٹل اسٹڈی کا نام ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو وکیل صرف اس لیے نہیں ہے کہ وکالت بندہ کرے اور اس کے بعد ریلیکس کر جائے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت بہت ضروری ہے۔ صرف وکالت لوگ دیکھتے ہیں دور سے کہ جی شاید وکیل جب جاتے ہیں اور بن کے چلے جاتے ہیں اور بڑے آرام سے کامیاب ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے اور محنت ضروری ہے۔ پڑھنے کے بغیر وکیل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی، اور لاسٹ پہ یہ پوچھیں گے اشفاق صاحب، آپ حاصل پور شہریوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ حاصل پور شہری ماشاءاللہ، حاصل پور ایک پرامن اور محبت والا شہر ہے۔ میری درخواست یہی ہے کہ جو الیکشن کا دورہ بھی ہے کہ اس الیکشن کے اندر بھی اپنی کسی قسم کی بھی جو ہے بدمزگی اور اپنی نفرتوں کو فروغ دینے کی بجائے باہمی ہم آہنگی اور باہمی محبت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ الیکشن ختم ہو جائیں گے، ہم سب بھائی ہیں، ہم بھائی رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے حاصل پور نے یہ پہلے بھی ثابت کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کرے گا۔ میرا حاصل پور اتفاق، اتحاد اور باہمی محبت جو ہے یہ اس کی فضا قائم رہنی چاہیے۔
جی سر، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے سید اشفاق حسن گیلانی صاحب. آپ صدر بار ایسوسیشن حاصل پور ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا ایک نام ہے وکالت کے حوالے سے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا بنو قابل سب کے سامنے. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ بنے. بنو قابل سب کے سامنے پروگرام ہر پروگرام میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، ویورز کو دکھاتا ہے جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہو، جو حاصل پور شہریوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو سر جو اس پیشے کی طرف آ رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں یا اس پیشے کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں، ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی میرا میسیج یہی ہے نوجوان وکلا کے لیے کہ وہ بالکل آئیں. بہت اچھا پروفیشن ہے، لیکن اس عزم کے ساتھ آئیں کہ محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کے. سیاست کو نہ دیکھیں کہ صرف وکالت میں بہت سارے لوگ صرف سیاست کے لیے آتے ہیں. سیاست کو اپنا وہ نہ بنائیں موٹو، اور کوشش کریں کہ اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو انرجیٹک طریقے سے آئیں، پڑھنے کے اوپر دھیان دیں، اور اگر کتاب سے دوستی کریں گے تو ایک اچھے وکیل ثابت ہوں گے. جی، اور آپ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور ان کے نظریات کو آپ فالو کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا تعلق ہے اور آج بھی قائم ہے. وہ جی سر، بلاول بھٹو پاکستان پیپل پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ نیکسٹ وزیر اعظم بننے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کی نظر میں وہ کمپٹیشن میں اس قابل ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں؟ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے. ایک انرجیٹک ینگ بلڈ ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک نعرہ لگا تھا کہ نوجوان خون کو آگے آنا چاہیے، اور نوجوان خون ہے اور وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے. اور سب سے بہت بڑی لیگیسی اس کے ساتھ ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم پاکستان بنی تھی. اور پھر اس کے بھٹو صاحب بہت ارلی ایج میں وزیر خارجہ بنے تھے، اور زرداری صاحب بذات خود پریزیڈنٹ پاکستان رہے ہیں. تو ایک لیگیسی ان کے ساتھ موجود ہے، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے اندر پورا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس ملک کو لے کے چلتے ہیں اور چل سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 سال تقریباً میرا خیال ہے انہوں نے وزارت خارجہ کا عہدہ ان کے پاس رہا ہے. اس میں پوری عالمی دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جی، یہ تھے سید اشفاق حسن گیلانی صاحب، صدر بار ایسوسیشن حاصل پور 2024. اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آج ہمارے بنو قابل سب کے سامنے پروگرام کے ہمارے اسپیشل گیسٹ تھے. سر کا بہت شکریہ، انہوں نے قیمتی ٹائم دیا.